ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کرنا انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہر بادشاہ کا خواب تھا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین سونا، چاندی، ہیرے، مسالہ جات، ادویات، ریشم کا کپڑا، ہاتھیوں کے دانت، خوشبو اور قیمتی عجائبات سے مالا مال تھی۔ اسی وجہ سے مختلف ادواروں میں عرب بادشاہوں کے ساتھ ساتھ پٹھان، انگریز اور مغلوں نے ہندوستان پر حملے کیے، لیکن ان سب کا ہندوستان پر حکومت کرنے کا سپنا سچ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ان کا خواب سچ کرنے میں کچھ لوگوں نے اپنوں سے غداری کر کے صرف چند روپیوں اور تخت کی خاطر اپنا ضمیر بیچ کر باہر کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کی تاریخ کے 5 بڑے غدار جن کی غداری کو رہتی دنیا تک بھولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1، امبی کمار۔ ہندوستان 326 BC۔ اس وقت پنجاب کے شہر ٹیکسلا پر امبی کمار کی حکومت تھی۔ جب سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی فوج ٹیکسلا شہر کے قریب پہنچی تو امبی کمار کی فوج نے حملہ آوروں کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے دارالحکومت کے دروازے غیر ملکیوں کے لیے کھول دیے تھے۔ اسی بادشاہ کی وجہ سے الیگزینڈر کو ہندوستان میں داخل ہونے کا آسان راستہ ملا۔ اسی طرح امبی کمار نے پنجاب کے بادشاہ پورس سے غداری کی، جو بعد میں الیگزینڈر سے خود لڑا۔ نمبر 2، میر جعفر۔ میر جعفر کو ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی غداری نے ہندوستان میں برطانوی سامراج کا آغاز کیا۔ میر جعفر بنگالی افواج کا کمانڈر تھا اور اس نے پلاسی کی جنگ میں بنگال کے آخری نواب سراج الدولہ کی افواج کی قیادت کی۔ پلاسی کی جنگ سال 1757 میں ہوئی۔ رابرٹ کلائیو کے پاس جو خفیہ ہتھیار تھا وہ میر جعفر تھا، جس نے اقتدار کی لالچ میں خود کو انگریزوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کی کمان چھوڑ دی اور برطانوی فوجوں کو نواب کی فوج پر فتح حاصل کرنے دی۔ بہت سے مورخین کا دعویٰ ہے کہ پلاسی کی جنگ نے انگریزوں کو ہندوستان میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کا راستہ دیا۔ نمبر 3، میر صادق۔ میر صادق میسور کے ٹیپو سلطان کی کابینہ میں وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ سال 1799 چوتھی اینگلو میسور جنگ میں اس نے سرنگا پٹنہ کے محاصرے کے دوران ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا، جس سے برطانوی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔ محاصرے کے دوران اگرچہ حملہ آور انگریز فوجیں بھوک سے مر رہی تھیں، میر صادق نے اپنی فوجیں واپس لے لی، جس سے انگریزوں کو قلعے پر حملہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ٹیپو کو دھوکہ دیا اور ٹیپو کے وفادار غازی خان کو قتل کیا، اور بعد میں ٹیپو کو بند دروازوں کے پیچھے پھنسانے کا بندوبست بھی کیا۔ اس کی اس غداری کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے میر صادق کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو 4 دن تک پامال کرتے رہے۔ پھر انگریزوں نے زبردستی اس کو دفنا دیا۔ نمبر 4، جیاج راؤ سندھیا۔ جیاج راؤ سندھیا گویلیر کے حکمران تھے۔ اس نے سال 1857 کی فریڈم فائٹر رانی لکشمی بائی کو دھوکہ دیا اور 1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں کی مدد کی۔ جب لکشمی بائی کو شدید خطرہ تھا اور اس نے ان سے پناہ کی درخواست کی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور اس کی اطلاع انگریزوں کو دے دی۔ پھر بھی وہ کسی طرح انگریزوں سے بچ نکلی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے جب اس نے دوسری بار مدد مانگی تو اس نے مدد کرنے کا ڈرامہ کیا۔ اس کو اپنے پاس پناہ دے کر اس کی خبر انگریزوں تک پہنچا دی۔ انگریز فوج کے آنے کے بعد اس نے اسے فرار ہونے کے لیے ایک کمزور گھوڑا فراہم کیا جو دور تک نہ جا سکا۔ لالچ میں مبتلا اس شخص نے ہندوستان کی ایک عظیم جنگجو کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں سندھیا سے سلطنت بھی چھین لی گئی۔ نمبر 5، راجہ مان سنگھ۔ راجہ مان سنگھ نے 19ویں صدی کے اوائل میں ناروار کی سلطنت پر حکومت کی۔ وہ ریاست گویلیر کے ساتھ مسلسل کشمکش میں تھا۔ انگریزوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مان سنگھ سے معاہدہ کر لیا۔ جب مراٹھا آزادی کے جنگجو تاتیا ٹوپے نے مان سنگھ کے محل ناروار میں پناہ لی تو بادشاہ نے اس کی گرفتاری کے لیے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ بدلے میں اسے گویلیر کی سلطنت ملنی تھی۔ رات کو جب تاتیا ٹوپے بستر پر تھا، شاہی محافظوں نے اسے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ راجہ مان سنگھ کی لالچ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا گرفتار ہونا ہندوستان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ ہندوستان کے 5 بڑے غدار جنہوں نے صرف چند روپیوں اور تخت کی خاطر اپنوں سے غداری کی، اور رہتی دنیا تک ان کی غداری یاد رکھی جائے گی۔